ہمارا جو مطالبہ ہے کہ مرزا محمد علی جیلمی کے خلاف توہین رسالت اور توہین صحابہ و اہل بیت اور دیگر مقدسات کی توہین کے دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جائے تو یہ ناانصافی نہیں ہے۔ 295 سی لگ چکی الحمدللہ، لیکن اسی ادوں خوشی مناواں گے جدوں اے جڑا آئین پاکستان ہے او دے مطابق 295 سی دا مطلب ہے کہ جڑا حضور دی بے ادبی کرے یا کسی بھی نبی دی شان دے اندر بے ادبی کرے او دے ناپاک وجود کولوں پاک سرزمین نو پاک کر دیتا جائے۔ اپنا کہندا 3 ملین فالوور ہیں، 3 ملین ماشاءاللہ، ایک بھی نہیں پیچھے گیا۔ اینوں کہندے نے گندی اولاد نہ مت نہ سواد۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گستاخ آسیہ والی تاریخ یہ دہرائی جائے، اور دوسری بات وہ قطعی طور پر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم انہیں یہ بہانہ نہیں بنانے دیں گے کہ کسی نے دلائل نہیں دیے، کسی نے گستاخ ثابت نہیں کیا تو ہم نے پھر چھوڑ دیا۔ تو میں آپ سب کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، ایجنسیاں سن رہی ہیں، حکومت سن رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں جس فون پر بھی مجھے آزادانہ تم دلائل دینے کا موقع فراہم کرو گے، میں اللہ کے فضل سے ثابت کروں گا کہ مرزا جیلمی قطعی طور پر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی تجھ پہ لعنت ہو، یہ تو نے سب سے بڑا جھوٹ شریعت محمدیہ کے اوپر گڑا ہے۔ اس موقع پہ ہمیں بریلوی علماء کے ساتھ ٹھہرنا چاہیے۔ کئی اختلاف ہوں گے، علماء دیوبند، علماء بریلوی، میں اختلافات کی بات نہیں کر رہا۔ اس موقع پہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث ہم سب ایک ہو کر ٹھہرے۔ وہ تو ہر دم پہ نبی کی بات کر رہا ہے، میں اس کے خلاف کیس کروں گا، میں اس کے خلاف کیس کروں گا جہاں پر وہ غلط ہے۔ وہ اولیاء کے حوالے سے غلط بات کرتا ہے تو میں اس کے اوپر کیس کروں گا، کوئی اور چیز ہے اس کے معاملے میں غلط ہے تو میں اس کے اوپر کیس کروں گا۔ لیکن یار جو نبی کی بات کرتا ہے نبی کے خلاف کیسے ہوگا؟ بیٹھتا ہے تو درود و سلام بھیج کے بیٹھتا ہے۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ تم لوگوں کو یہ غلط گائیڈ کر دیا گیا کہ نبی کی اہل بیت کے اوپر رضی اللہ پڑھا جاتا ہے۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ تمہارے امام بخاری، امام مسلم نے اپنی کتابوں میں ان کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ لکھا ہوا ہے، تو جو نبی کی ذریت کے اوپر سلام بھیج رہا ہے نبی کی ذات کا کیسے دشمن ہو سکتا ہے؟ وہ نبی کا کیسے دشمن تراز ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کوئی ایسا ایلیگیشن اٹھا سکتا ہے؟ لیکن وہ اپنی بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے ایسے کہتے ہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دوسرے کہتے ہیں، بھائی ہم ایسا نہیں کہتے، ہم یہ بات نہیں کرتے، ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی بات صحیح ہے، تردید آ جانی چاہیے، لیکن اس بنا کے اوپر آپ ان پر فتویٰ اور توہین رسالت کا الزام یا گفتگو آپ نہیں کر سکتے۔ آپ اس معاملے کے اندر انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے، تمام دلائل کا جائزہ لیتے ہوئے اس بات کو سامنے رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور حق بات کرو، تو حق بات یہی ہے کہ انجینئر مرزا صاحب نے اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو وہ غلطی، اس غلطی کو غلطی کی حد تک رکھا جائے، لیکن اس پر 295 سی یا 298 کے جو مقدمات جو زور و شور کے ساتھ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان پر لگانا چاہیے، یہ کسی بھی صورت کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے اوپر نہیں۔ خلاصہ یہ ہے، سمری یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا پر 295 سی لاگو نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ کسی بات کو کوٹ کرتا ہے، حوالہ دیتا ہے، تو اس پر توہین کا مقدمہ درج نہیں ہوتا۔ ابھی تک میں اگر شارٹ ٹرم میں بتاؤں، ابھی تک جو انجینئر صاحب کے ساتھ سب کچھ ہوا ہے اور ابھی تک جو معاملات جہاں تک پہنچے وہ یہ ہیں، انجینئر صاحب کو پہلے جیلم ڈسٹرکٹ جیل میں ڈال دیا گیا تھا کیونکہ ان کے خلاف ایک کارروائی شروع ہو گئی تھی کہ جی انہوں نے کوئی ناؤز باللہ ایسے کلمات بول دیے جو گستاخی کی زد میں آتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد ان کو جیلم ڈسٹرکٹ جیل سے اس لیے حافظ آباد کی جیل میں منتقل کر دیا گیا کیونکہ ان کی جان کو خطرہ تھا۔ پھر وہاں سے ان کو ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا کیونکہ 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب 19 ستمبر کو انجینئر صاحب نے ایک جج کے سامنے انشاءاللہ پیش ہونا عدالت میں اور وہاں پر ان کے سارے فیصلے ہو جائیں گے۔